نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد بسم الله الرحمن الرحيم وذكرهم بأيام الله صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به أو كما قال عليه الصلاة والسلام. مل کے بآواز بلند درود و سلام پڑھ لیجئے. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین. خودی کا سر نہاں لا الہ الا اللہ، خودی ہے تیغ فساں لا الہ الا اللہ. یہ نغمہ فصل گل و لالہ کا نہیں پابند، یہ نغمہ فصل گل و لالہ کا نہیں پابند، بہار ہو کے خزاں لا الہ الا اللہ. اگرچہ بت ہیں جماعت کی آستینوں میں، اگرچہ بت ہیں جماعت کی آستینوں میں، مجھے ہے حکم اذاں لا الہ الا اللہ. یہ دور اپنے ابراہیم کی تلاش میں ہے، یہ دور اپنے ابراہیم کی تلاش میں ہے، صنم کدا ہے جہاں لا الہ الا اللہ. یہ علامہ اقبال رحمۃ اللہ تعالی علیہ، جن کو قلندر لاہوری بھی کہا جاتا ہے اور مصور پاکستان بھی کہا جاتا ہے، اور شاعر مشرق بھی کہا جاتا ہے. یہ نظم آپ کی لکھی ہوئی نظم ہے، اور ایک دو شعر اور بھی ہیں جو آپ کی سماعت کی نظر کرتا چلا جاؤں. وہ یہ ہے کہ علامہ لکھتے ہیں کہ یہ سحر جو کبھی فردا ہے کبھی ہے امروز، نہیں معلوم کہ ہوتی ہے کہاں سے پیدا. وہ سحر جس سے لرزتا ہے چبستان وجود، ہوتی ہے بندہ مومن کی اذان سے پیدا. علامہ نے لکھا کہ ایک دن صبح سحر روزانہ ہوتی ہے کہ سورج طلوع ہوتا ہے، تم بھی دیکھتے ہو میں بھی دیکھتا ہوں، لیکن کوئی نہیں پتا کہاں سے طلوع ہو رہا ہے. اللہ ہی جانتا ہے کہاں سے طلوع ہو رہا ہے، کیسے طلوع ہو رہا ہے، کب سے طلوع ہو رہا ہے، اللہ جانتا ہے. یہ صبح جو روزانہ ہوتی ہے کیسے ہو رہی ہے، اس میں اللہ تعالیٰ کی کیا کیا حکمتیں ہیں، یہ رب ذوالجلال والاکرام ہی جانتا ہے. لیکن ایک وہ سحر ہے کہ جس سے بندے کا اندر نور و نور ہو جاتا ہے. یہ سحر جو ہے نا، یہ جو سورج لے کے آتا ہے نا، اس سے تو زمانہ روشن ہوتا ہے نا، دنیا روشن ہوتی ہے، شہر روشن ہوتے ہیں. ہم اپنے کاروبار کے لیے نکل جاتے ہیں، اپنی دنیا داری کے لیے نکل جاتے ہیں. کہا مجھے نہیں پتا کب سے کیوں کیسے یہ پیدا ہو رہی ہے،
لیکن ایک وہ صبح ہے جو بندے کے اندر ہوتی ہے اور بندے کا اندر نور و نور ہو جاتا ہے، اس کا مجھے پتا ہے کہ وہ کب پیدا ہوتی ہے، اس کا نہیں پتا کہ یہ کہاں سے کب پیدا ہو رہی ہے، لیکن اس کا مجھے ضرور پتا ہے۔ تو پوچھا بھائی وہ کب پیدا ہوتی ہے؟ کہا وہ ہوتی ہے بندہ مومن کی اذان سے، کہ جب بندہ مومن اذان دے۔ کہ بندہ مومن کیوں کہا؟ اذانیں تو روزانہ ہو رہی ہیں، شرط لگائی بندہ مومن کی، تو کیوں لگائی؟ کہا مؤذن کی اذان اور ہے، بندہ مومن کی اذان اور ہے۔ مؤذن صرف بلاتا ہے اور نماز کی طرف، حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح، یہ مؤذن کی اذان ہے، صرف مجھے وہ آپ کو نماز کی طرف بلا رہا ہے۔ لیکن جو بندہ مومن ہے، مرد مجاہد ہے، وہ جو اذان دیتا ہے وہ ہم سب کو کفر کے ایوانوں، ہم سب کو گمراہی اور گمراہی کے ایوانوں سے نکالنے کے لیے وہ بندہ مومن اذان دیتا۔ تو نماز کے لیے بلانا اور بات ہے، ہمیشہ کے لیے دین کی طرف بلانا یہ اور بات ہے۔ اب آج جو مجھے موضوع دیا گیا بڑا اہم موضوع ہے، میری اوقات نہیں ہے کہ میں اس موضوع پر بڑی مفصل بات کر سکوں۔ نہایت اہم، فصیح و بلیغ اور نہایت ہی اہمیت کا حامل یہ موضوع ہے۔ سمجھنے میں بھی دیر لگتی ہے، سمجھانے میں بھی دیر لگتی ہے، لیکن اگر ہماری روح کے اندر ذرہ برابر ایمان کا شعلہ موجود ہو تو نہ سمجھنے میں دیر لگتی ہے نہ سمجھانے میں دیر لگتی ہے، وگرنہ فلسفہ، نظریہ، تاریخ پاکستان، آج 75 سال ہو گئے پاکستان کو بنے، کسی حکمران کے ذہن کے اندر نہ تاریخ پاکستان آئی ہے، نہ نظریہ پاکستان بیٹھا ہے، نہ دو قومی نظریے کو کسی نے سمجھا ہے، نہ پاکستان کے مطلب کو کسی نے سمجھا ہے۔ سمجھا کیوں نہیں بھائی؟ اتنا مشکل تو کام ہی نہیں ہے، دو قومی نظریے کو سمجھنا کون سا مشکل بات ہے؟ 9th کی کلاس کے اندر موجود ہے، 10th کی کلاسوں کے اندر، اس کے بعد پیچھے آ جائے 8th کلاس کے اندر، 7 کے اندر۔ اب تو الحمدللہ ثم الحمدللہ ہم کلمہ گو مسلمان ہیں۔ جیسے ہی ہم قرآن کا پہلا پارہ شروع کرتے ہیں تو الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون، یہ آیات ہمیں بتا دیتی ہیں کہ دو قومی نظریہ کس کو کہا جاتا ہے۔ اگر کسی کو عربی اور اس کا ترجمہ سمجھنا ہے تو ہماری 7، 8، 9 اور 10th کلاس کی کتابیں ہمیں ہر سکول کے اندر بتا رہی ہیں دو قومی نظریہ کس کو کہا جاتا ہے۔ لیکن افسوس افسوس افسوس، سات افسوس، کروڑوں مرتبہ، اربوں مرتبہ، خربوں مرتبہ افسوس کہ جتنے حکمرانوں نے ہم پر حاکمیت کی ہے، کوئی ایک حکمران بھی نظریہ پاکستان کو سمجھ نہ سکا، دو قومی نظریے کو سمجھ نہ سکا، تاریخ پاکستان کو سمجھ نہ سکا، ہمارے مقصد کو سمجھ نہ سکا، پاکستان کی بنیاد اور پاکستان کے مقصد اور پاکستان کے بننے کی وجہ کو سمجھ نہ سکا۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ یہ کوئی بڑی مشکل بات ہے؟ یہ کوئی انگلش کی یا پھر بڑے کوئی فلسفے کی بات ہے، یا کوئی اس سے بھی پڑھے کوئی فارسی کی بات ہے، یا کوئی اس سے بھی پڑھے چلے جاؤ یہ کوئی ریاضی کا بہت مشکل ترین سوال ہے جو ہماری سمجھ میں نہیں آ رہا؟ نہیں 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 میرے بھائی، دو قومی نظریہ یہ وہ چیز ہے، تاریخ پاکستان یہ وہ چیز ہے، مقصد پاکستان یہ وہ چیز ہے، نظریہ پاکستان یہ وہ چیز ہے کہ اس کو سمجھنے کے لیے اپنی قومیت کو چھوڑنا پڑتا ہے، اس کو سمجھنے کے لیے اپنی چودر کو چھوڑنا پڑتا ہے، اس کو سمجھنے کے لیے فرقہ واریت کو چھوڑنا پڑتا ہے، اس کو سمجھنے کے لیے جمہوری گندے ملعون ترین نظام کو چھوڑنا پڑتا ہے، اس کو سمجھنے کے لیے اپنے آپ کو عام غریب بندے کے برابر لانا پڑتا ہے۔ اور یہی ہمارے چودھری نہیں چاہتے۔ اور نظریہ پاکستان کیا تھا کہ ملک پاکستان کے اندر جو بندہ حل چلانے والا ہے اس کی عزت، قدر، قیمت اتنی ہی کی جائے گی جتنی ملک پاکستان کے اندر جو وقت کا حکمران موجود ہوگا، جتنی اس کی عزت و آبرو کا خیال رکھا جاتا ہے اتنی ہی عزت آبرو وہ بندہ جو جناب من حل چلانے والا ہے، یا بازار کے اندر سبزی بیچنے والا ہے، یا بازار کے اندر بیٹھ کے جوتے کو سلائی کرنے والا ہے، اس کو بھی اتنی عزت دی جائے۔ یہ تھا نظریہ پاکستان۔
ہمارے حکمرانوں کی سمجھ میں کیوں نہیں آتا؟ ان دجالوں کی سمجھ میں کیوں نہیں آتا؟ ان اداروں کی سمجھ میں کیوں نہیں آتا؟ ان جھوٹے ریاست مدینہ کے دعوے داروں کو کیوں نہیں سمجھ آتا؟ یہ اسلامی جمہوریہ پاکستان کے جو دعوے دار ہے ان کو یہ چیزیں کیوں نہیں سمجھ آتی؟ وجہ ایک ہے، کہتے ہیں یہ جن کے پاس 2 وقت کا کھانا نہیں ہے ہمارے ساتھ بیٹھیں گے کہ ہمارے پاس 30 گاڑیاں جو 3-3 کروڑ کی ہیں، اس لیے ان کو سمجھ نہیں آتا۔ اور ہم لوگ پاگل، احمق، بے وقوف، اور میں گدھا کہوں تو یہ بھی درست ہوگا، ہم وہ لوگ ہیں جو 74-75 سال سے ان جھوٹے سیاستدانوں کے پیچھے اپنی زندگیاں داؤ پہ لگائے ہوئے ہیں، اپنے مستقبل کو تباہ کیے ہوئے ہیں۔ بتائیں پاکستان کا مطلب کیا تھا؟ بولو تو صحیح نا۔ نہیں میں تمہیں کو جانا کوئی سوٹا نہیں پھڑیا، جیڑا قوم دا حال ہے پھڑنا سوٹا چاہیے مولوی نو۔ روزانہ محلے چ نکلے ہر ایک چودھری نو تے ہر ایک مارے نو کن پھڑا کے 100 مارے، پھر انہوں پوچھے 10 پاکستان دا مطلب کی ہے؟ اور لعنتی شخص اپنی چوتر بچانے کے لیے ملک پاکستان کو داؤ پہ لگایا، اور لعنتی شخص اپنی سیاست بچانے کے لیے تو نے ملک پاکستان کو داؤ پہ لگایا، اور ملعون آدمی اپنی سیاسی تحریک، سیاسی پارٹی، اپنی کرسی کو بچانے کے لیے تو نے ملک پاکستان کو داؤ پہ لگایا، اور ایسے ہی ملک پاکستان مارز وجود میں نہیں آیا۔ یہ میں آپ کو بتاتا چلا جاؤں، یہ اللہ کا حکم بھی ہے، وَذَكِّرْهُمْ بِأَيَّامِ اللَّهِ، کہ جس دن کسی قوم پر عذاب نازل کیا جائے، یا جس دن کسی قوم پر اللہ کی رحمت اور فضل نازل کیا جائے، وہ دن اس قوم کو یاد کرواؤ، اس قوم کو پتا ہو کہ ہم پر فضل کیا گیا تھا، انعام کیا گیا تھا، ہم پر رحمت ہوئی تھی، اب ہم نے شکر کرنا ہے۔ اور ان کو پتا ہو آج کے دن ہم پر عذاب نازل کیا گیا تھا، اللہ کا غضب نازل ہوا تھا، ہم نے اپنے رب کی بارگاہ میں آ کے معافی مانگنی ہے۔ اے میرے نبی کو یاد کرواؤ وہ دن، کون سے دن؟ وَذَكِّرْهُمْ بِأَيَّامِ اللَّهِ، وہ دن جو انہوں نے کافروں کے نیچے گزارے ہیں، عیسائیوں کے نیچے گزارے ہیں، ظالموں کے نیچے گزارے ہیں، وقت کے فرعونوں کے نیچے گزارے ہیں۔ اور کیا فرمایا میرے رب ذوالجلال والاکرام نے؟ فرمایا یہی ہے نا نبیوں کی اولاد، بنی اسرائیل کون ہے جی؟ نبیوں کی اولاد کون ہے؟ نبیوں کی اولاد، والد بھی نبی، دادا بھی نبی، پردادا بھی نبی، اس سے پیچھے بھی دادا و پردادا، نسل در نسل نبی ہی نبی، نبیوں کی اولاد بنی اسرائیل۔ اللہ رب العزت نے فرمایا انہوں نے میرے احسان کو مانا نہیں تھا، میں نے جو ان کو نبیوں کی اولاد بنایا، ان کا حق بنتا تھا میری بارگاہ میں آتے، سجدہ ریز ہوتے، میرا شکر ادا کرتے، یا اللہ تم نے ہمارے جسم کے اندر وہ خون چلایا ہے جو خون یعقوب کی نسلوں میں تھا علیہ الصلوۃ والسلام، جو خون جناب یوسف علیہ السلام کی نسلوں میں تھا، جو خون جناب یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام کی نسلوں میں تھا، جو خون جناب ابراہیم، جناب اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام کی نسلوں میں تھا، وہ خون ہمیں عطا فرمایا، حق بنتا تھا یہ شکر ادا کرے، لیکن انہوں نے شکر ادا نہ کیا، میں نے ان پر فرعون کو مسلط کر دیا۔ کہاں یہ نبیوں کی اولاد، سرداروں کی اولاد، پاکوں کی اولاد، اب ان کے ساتھ ہوا کیا؟ فرعونی کبھی ان سے نالیاں صاف کرواتے ہیں۔ میں کہتا ہوں توجہ رکھیں میری بات پہ، اولاد ہو نبی کی، رب کا شکر کرنا بھول جائے، رب کا شکر کرنا تو وقت کا ظالم حکمران اس سے اپنی نالیاں صاف کرواتا ہے۔ فرعون نے نالیاں اور اپنی قوم کے جو چودھری تھے ان کے کپڑے، وہ کپڑے جو ناپاک کپڑے ہوا کرتے تھے، یہ نبیوں کے بچے دھوتے رہے، نبیوں کے بچے دھوتے رہے۔ اور ہوتا کیا تھا؟ وَإِذَا أَنجَيْنَاكُم مِّنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ يُذَبِّحُونَ أَبْنَاءَكُمْ، اللہ نے فرمایا یاد تو کرو نا اس وقت کو جب میں نے تمہیں فرعونیوں سے بچایا۔ کون سے فرعونی؟ جو تمہیں بڑا سخت اور برے طریقے سے عذاب دیتے تھے۔ کون سا عذاب؟ یذبحون ابناءکم، وہ تمہارے بیٹوں کو ذبح کرتے تھے، وہ ننھا سا پھول جو تمہاری گود میں آتا آتے ہی ذبح کر دیا جاتا۔ ویستحیون نساءکم، اور تمہاری عورتوں کو زندہ رکھا جاتا اپنی خدمت کے لیے۔ یاد کرو وہ وقت کہ یہ وقت بھی تم پر گزرا ہو
رب نے کیا فرمایا؟ فی ذالکم بلاء من ربکم عظیم، یہ بہت بڑی آزمائش تھی تمہارے رب کی طرف سے تم پر، بہت بڑی آزمائش۔ کون سی؟ جیسے بیٹا ہو مار دو جی، زندہ نہیں رہنے دینا۔ کہیں کل کو کوئی بنا بن کے، کوئی پڑھا لکھا بن کے، یا کوئی کل کو ہماری حکومت کے خلاف علم جہاد ہی بلند نہ کر دے، ہماری حکومت کو ختم کرنے کا فیصلہ نہ کر لے، کہیں ان کے بچے جوان نہ ہو جائیں، فرعون کے خلاف بھی کھڑے نہ ہو جائیں، لہذا خبردار ان کا کوئی بچہ زندہ نہ رکھا جائے، ان کی عورتوں کو زندہ رکھو، ان سے خدمت کروائی جائے گی۔ میرے رب نے فرمایا یہ منظر بھی بنی اسرائیل والوں نے دیکھا ہے۔ نبی کی اولاد ہو، اسی تسی کدے پتر ہاں، نہ کسی ولی دیتے نہ کسی نبی دے، لیکن آ جائیں۔ فرمایا وذکرہم بایام اللہ، ان کو وہ دن یاد کروائے جائیں۔ وہ کون سے دن ہیں؟ کبھی آپ نے اپنے بزرگوں سے سنا ہو آزادی باجا بجانے کا نام نہیں ہے، آزادی ناچنے کا نام نہیں ہے، دو قومی نظریہ گانوں کا نام نہیں ہے، دو قومی نظریہ روٹی کھانے کا نام نہیں ہے، ملک پاکستان، آئین پاکستان، نظریہ پاکستان چار دیواری کا نام نہیں ہے۔ نظریہ پاکستان اذان، نماز، جماعت، روزہ، حج و زکوٰۃ یا رمضان کا صرف نام نہیں ہے۔ کان کھول کے سنیں، دو قومی نظریہ اور نظریہ پاکستان یہ اس چیز، اس قانون کا نام ہے جو قانون ہمیں قرآن نے عطا فرمایا تھا، جو قانون ہمیں مصطفیٰ نے عطا فرمایا تھا، جو قانون صدیق اکبر نے عطا فرمایا تھا، جو قانون فاروق اعظم نے عطا فرمایا تھا، جو قانون ہمیں اصحاب نے دیا۔ وہ قانون کیا تھا؟ وہ قانون تھا خلافت کا قانون، وہ نظام تھا شرعی نظام، وہ حکومت تھی اسلامی حکومت، وہ ریاست تھی اسلامی ریاست۔ تو دو قومی نظریے کا مطلب کیا ہوا؟ توجہ سے، دو قومی نظریے کا مطلب تھا ہندوستان کے اندر دو قومیں آباد ہیں جن کا بنیادی طور پہ رہنا سہنا بھی الگ ہے، بنیادی طور پہ نظریات بھی الگ ہیں، بنیادی طور پہ سوچ فکر بھی الگ ہے، بنیادی طور پہ ان کی عبادات بھی الگ ہیں، بنیادی طور پہ ان کا رہن سہن بھی الگ ہے، بنیادی طور پہ ان کے نظریات میں زمین و آسمان کا فرق ہے۔ اب یہ کیس جب دائر کیا گیا کہ دو قومی نظریہ، تو اس دو قومی نظریے سے مسلمان چاہتے کیا ہیں؟ تو مسلمانوں نے گلی گلی یہ نعرہ لگایا۔ وہ نعرہ کیا تھا؟ مسلمانوں نے کہا پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ دستور ریاست کیا ہوگا؟ محمد رسول اللہ۔ پورے بر صغیر کے اندر گلی گلی، شہر شہر، نگر نگر یہ نعرہ لگا دیا گیا کہ پاکستان کا مطلب صرف نماز، صرف روزہ، صرف زکوٰۃ، صرف حج کا نام نہیں ہوگا۔ پاکستان کا مطلب صرف روٹی یا مکان یا صرف رہنے کا نام نہیں ہوگا۔ پاکستان کا مطلب صرف نوکری یا جناب من کاروبار یا پھر جناب من بڑے بڑے عہدوں کا نام نہیں ہوگا، بلکہ لا الہ الا اللہ کا مطلب کیا ہے؟ ہم پاکستان اس لیے چاہتے ہیں کہ ہم ایک ایسی ریاست کو قائم کریں جہاں حکم خدا کا چلے، مصطفیٰ کا چلے۔ ہم ایک ایسی ریاست قائم کریں جہاں شرعی نظام قائم کیا جائے۔ ہم ایک ایسی ریاست کو قائم کریں جہاں قرآن کے سارے احکام کو نافذ کیا جائے۔ ہم ایک ایسی ریاست کو قائم کریں جہاں نبی مکرم علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات پر سر عام عمل کیا جائے۔ ہم ایک ایسی ریاست قائم کریں کہ جس ریاست کا خلیفہ نبی مکرم علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتوں کا پابند ہو، جس ریاست کا خلیفہ نبی مکرم علیہ الصلوۃ والسلام کا سچا اور پکا عاشق ہو، جس ریاست کا خلیفہ شرعی نظام کا قائل ہو، جس ریاست کا خلیفہ شرعی نظام کو آگے لے کے آنے والا ہو، جس ریاست کا خلیفہ سودی نظام کے خلاف جنگ لڑنے والا ہو، جس ریاست کا خلیفہ بے حیائی کے خلاف جنگ لڑنے والا ہو، جس ریاست کا خلیفہ گانے بجانے کے خلاف جنگ لڑنے والا ہو، جس ریاست کا خلیفہ ہر مومن کی عزت کا پہرے دار ہو، ہر مومن کی عزت کا جواب دہ ہو، جس ریاست کا خلیفہ زانی کو پکڑے تو سزا دی جائے، جس ریاست کا خلیفہ جناب من چور کو پکڑے اس کے ہاتھ کاٹے جائیں، جس ریاست کا خلیفہ اگر عدل کرنے پہ آ جائے تو ایک طرف وقت کا ولی کھڑا ہو اور ایک طرف وقت کا گناہ گار بندہ کھڑا ہو، لیکن اگر فیصلہ گناہ گار کے حق میں آ جائے تو وہ بندہ یہ نہ دیکھے کہ ایک طرف ولی کھڑا ہے دوسری طرف گناہ گار کھڑا ہے، وہ دیکھے کہ حق پر کون ہے، اگر حق پر گناہ گار ہے تو وہ گناہ گار کے حق میں فیصلہ کر دے۔ ہم ایسی ریاست چاہتے ہیں کہ جس ریاست کا خلیفہ ایک طرف وقت کا خلیفہ موجود ہو، ایک طرف وقت کا وزیر اعظم موجود ہو، ایک طرف وقت کا چیف منسٹر موجود ہو، ایک طرف وقت کا چیف آف آرمی موجود ہو اور دوسری طرف ایک ریڑھی پہ فروٹ لگانے والا انسان کھڑا ہو۔ اگر فیصلہ ریڑھی
रेहड़ी पर खड़ा होके फ्रूट बेचने वाले के हाथ में आ जाए तो वो किसी की चौधर ना देखे, किसी की मिनिस्ट्री ना देखे, किसी का चीफ होना ना देखे, किसी का वजीर होना ना देखे, किसी का चौधरी होना ना देखे, किसी का लंबरदार होना ना देखे, बल्कि नबी करीम अलैहिस्सलाम की शरीयत को सामने रखते हुए वो उस पर अमल पैरा होते हुए हुक्म सादर कर दे। अगर फैसला गरीब से गरीब के हक में आता हो, वो उसके हक में फैसला करते हुए वक्त के वजीर आजम को आंखों में आंखें डाल के ये कहे कि तुम गलत हो। अगर फैसला सूद का आ जाए तो सारी दुनिया से जंग लड़नी पड़े, वो जंग लड़के कहे कि सूद से हमारी जंग है। क्यों जी? क्योंकि अल्लाह रसूल की जंग है। हम ऐसी रियासत और ऐसा खलीफा चाहते हैं। अब मेरा आपसे सवाल है, बताएं, ये था दो कौमी नजरिया जो आपके सामने पेश किया कि मुसलमान बुनियादी तौर पे अलग हैं, हिंदू बुनियादी तौर पे अलग हैं। हिंदू नाचने गाने को इबादत जानते हैं, मुसलमान नाचने गाने को हराम और एक लेवल पे जाके कुफर मानते हैं। इधर हिंदू है वो गैरुल्लाह की इबादत को करना जायज और मुस्तहब और फर्ज करार देता है, इधर मुसलमान है वो गैरुल्लाह की इबादत को कुफर और शिर्क करार देता है। अजीजान मान, दो कौमी नजरिया का मतलब क्या था? हिंदू बुनियादी तौर पे और है, हम नाचना भी नहीं चाहते, गाना भी नहीं चाहते, बेहयाई भी नहीं चाहते, गैरुल्लाह की इबादत भी नहीं चाहते, हम सूदी निज़ाम भी नहीं चाहते, हम बादशाहती निज़ाम भी नहीं चाहते, हम जमहूरी निज़ाम भी नहीं चाहते। क्यों? ये सारे के सारे निज़ाम ये कुफरी निज़ाम है। हमें निज़ाम मुस्तफ़ा चाहिए, हमें निज़ाम मुस्तफ़ा चाहिए, हमें निज़ाम कुरान चाहिए, हमें वो निज़ाम चाहिए जो अल्लाह रसूल ने हमें अता किया है। ये था दो कौमी नजरिया। अब मेरा आपसे सवाल है, 75 साल गुजर गए, आज तक कोई अपना एक हुक्मरान लेके आए जिसने ये नारा लगाया हो, आते कहा हो निज़ाम मुस्तफ़ा को मुल्क पाकिस्तान पे नाफिज किया जाएगा, सूद को ख़त्म किया जाएगा, बेहयाई को ख़त्म किया जाएगा, ये चौधराना सिस्टम को ख़त्म किया जाएगा, ये जनाब मनचीफी को ख़त्म किया जाएगा, ये जमहूरियत को ख़त्म किया जाएगा, बल्कि नबी के कानून को नाफिज किया जाएगा। खुदा की कसम है, आप मरते मर जाएंगे लेकिन 75 साल के अंदर आपको एक हुक्मरान भी नहीं मिलेगा। उठे, मैं ना मौलवी नूं डंडा रखना चाहिए, कन फड़ा लेने चाहिए, इन्हां खबीसां नूं 100 डंडा मारना चाहिए। मैं कभी एडी सख्त तकरीर नहीं की। 14 अगस्त है, सारा दिन गुजर गया, मैंने देखा इधर से जनाब हुक्मरान भी नाच गाना कर रहे हैं। और कोई भी खबीस है, तुमने मुल्क पाकिस्तान को मजाक बनाया हुआ है। मैंने किताबें पढ़ी है तारीख़ पाकिस्तान की, अगर कभी तुमने पढ़ी हो, सुबह से लेके बाजे जो बाजारों में निकले हुए हो हमारे हुक्मरान, जिन्होंने अपनी पार्टियों का आज निकलो नाच गाना करें, वाजे हाथ में हो, एक हाथ में झंडा हो, मेरा उनसे सवाल है, बताओ तारीख़ पाकिस्तान को जानते हो? बताओ नजरिया पाकिस्तान को जानते हो? बताओ दो कौमी नजरिए को जानते हो? इन सब से मेरा सवाल है, अगर जानते हो तो बताओ इस पे अमल तुमने क्यों नहीं किया? अमल ना करने की वजह क्या है? हमारा खित्ता आजाद किस लिए हुआ? क्या पता आपको? 14 अगस्त 1947 की जो सुबह हुई, हमने सुना है, हमने पढ़ा भी है और अपने बुजुर्गों से भी सुना है। कहा जिस दिन 14 अगस्त 1947 की सुबह हुई और जिस ट्रेन पे बैठ के मुहाजिर पाकिस्तान आने वाले थे, उस ट्रेन को रोका गया और मुकम्मल तौर पे उस ट्रेन के अंदर जितने भी मुसलमान थे, चाहे वो खवातीन थी, चाहे वो मर्द थे, तमाम का कत्ल कर दिया गया। क्यों कत्ल कर दिया गया? तुम पाकिस्तान जा रहे हो। अगर रोटी का ही मसला होता तो हिंदुस्तान में रोटी नहीं मिल रही थी। अगर जमीन का मसला होता तो हिंदुस्तान में जमीनें नहीं थी हमारी। अगर कारोबार का मसला होता तो हिंदुस्तान के अंदर हम भूखे मर रहे थे। इस सवाल का जवाब दिया जाए। मसला इन चीजों का नहीं था। वो जिन्होंने अपनी बेटियां कुर्बान की थी, अपने बेटे, और मैंने ये पढ़ा भी और सुना भी है, कहते हैं हमने ये दिन देखा कि हमारे दूध पीते बच्चे, जब हम बॉर्डर क्रॉस करने लगे, रात का वक्त था, अब हमने रात के वक्त के अंदर बॉर्डर क्रॉस करना था, सूरत ये पैदा हुई। दूध पीते बच्चे थे, माओ के दूध सूख गए थे, ना कुछ खाया, ना कई दिनों से कुछ पिया, माओ के दूध सूख चुके थे, ना उनको दूध पिलाया जा सकता था, ना पानी मौजूद था। उन बच्चों ने रोना शुरू कर दिया। अब पता चल गया उन बॉर्डरों पर इन हिंदुओं की फौज मौजूद थी,
وہ پکڑ کے سیدھا ذبح کر دیتے تھے، گولی مار دیتے تھے۔ وہ کہتے ہیں ہم نے اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کو اپنے ہاتھوں سے مار دیا۔ ان ماؤں نے اپنے دودھ پیتے بچوں کو اپنے ہاتھوں سے گلوں سے پکڑا، سانس گھونٹ کے مار دیا۔ اس لیے مارا کہ پاکستان میں جا کے ناچیں گے؟ اب بولو نا، اس لیے مارا کہ پاکستان میں جا کے ناچیں گے، پاکستان میں جا کے گائیں گے، پاکستان میں جا کے کفری نظام کو جناب سپورٹ کریں گے، پاکستان میں جا کے دلے حکمرانوں کے پیچھے کھڑے ہوں گے، ان کے نعرے لگائیں گے، اس لیے انہوں نے اپنے بچوں کو قربان کیا۔ اس بوڑھی ماں سے پوچھا گیا بتا تو نے اپنے بچوں کو قربان کیا تھا تو اس قربانی کی وجہ کیا تھی؟ اس نے کہا قربانی کی وجہ یہ تھی میں اپنے سونے محمد کا دین چاہتی تھی۔ میں کیا چاہتی تھی؟ مجھے میرے نبی کا نظام ملے گا۔ کیا ملے گا؟ مجھے میرے نبی کا نظام۔ وہ نظام کون سا نظام ہے؟ مدینے سے عورت گزرے گی، سفر کرتے ہوئے مکہ پہنچے گی، کوئی بندہ راستے میں آنکھ اٹھا کے بھی اسے نہیں دیکھے گا۔ یہ میرے سونے کا نظام ہے۔ گویا میرے نبی کی بارگاہ میں آیا گویا۔ آج تو ہمارے حکمران گویے ساتھ لے کے جا رہے ہیں، نہیں لے کے جاندے۔ المرء مع من احبہ، جڑا جس نال محبت کردا اس نال اٹھایا جائے گا۔ یوم ندعو کل اناس بامامہم، کل قیامت دے دن ہر بندے نے وہ حاکم دے نال اٹھایا جائے گا۔ پتر تگڑے ہو جو، تگڑے ہو جو، تگڑے، انہاں نچن والے نال اٹھنا ہے، تگڑے ہو جو بس۔ جدا جدا تسی کی سمجھدے ہو؟ تاریخ پاکستان کی کتاب میں پڑھ رہا تھا، اس میں لکھا کیا تھا؟ لکھا تھا وہ بابا، اس نے کہا کہ جب پاکستان کے لیے لوگ ہجرت کر کے آنے لگے، ہم نے دیکھا جو نہریں انڈیا سے ہوتے ہوئے پاکستان آتی تھیں، ان نہروں کو ہم نے خون سے چلتے ہوئے دیکھا، خون سے۔ سر عام ان کی گردنوں کو کاٹ کے نہروں میں پھینک دیا گیا۔ کیوں جا رہے ہو پاکستان؟ کہا پھر ہم نے بڑی نہریں دیکھی، بڑی بڑی نہریں، یہ چناب دیکھا، اس کے اندر ایسے تہ در تہ لاشیں آئی تھیں جن کو وہاں سے پکڑ کے بے نام و نشان ان کو وہاں ہی دریاؤں کے کنارے ہی دفن کر دیا گیا۔ اور وہ متعدد لاشیں، میتیں جن کا کوئی والی وارث نہیں تھا، اور جو دریا کی ریت کھا گئی، نہروں کی ریت کھا گئی، جن کو جانور کھا گئے، ان کا پتہ کوئی نہیں۔ میں نے کہا اتنی بڑی قربانی دی کیوں گئی؟ کیا وہ چاہتے تھے پاکستان میں جا کے 14 اگست کو واجب جائیں گے؟ اور بدبختو، کیا چاہتے تھے وہ؟ کبھی ان سے بھی پوچھا ہے؟ تو علامہ اقبال نے بتایا ہم کیا چاہتے ہیں۔ علامہ اقبال نے یہ کئی بات کہا کہ خدا کی قسم ہے ایک مسلمان اپنی ریاست، اپنی زمین، اپنا خطہ، اپنے لیے علاقہ اس لیے چاہتا ہے کہ وہ اپنی اس زمین پر نبی کریم علیہ السلام کی شریعت کو نافذ کر سکے۔ اب وہ شریعت کیا تھی؟ آقا کی بارگاہ میں ایک آیا گویا، عرض کرنے لگا حضور میرا اور کوئی کاروبار ہی نہیں، اجازت دے میں گا لیا کروں، میں گاتا ہوں تو کماتا ہوں تو کھاتا ہوں۔ حضور نے فرمایا خبردار، اگر تو نے گانا ہے تو مدینے کے اندر تیرے لیے جگہ نہیں ہے، مدینے کے اندر تیرے لیے جگہ۔ یہ گل نو سوچو ذرا، یہ میں تاں اس گل تے رکیا، مدینے وچ تیرے لیے جگہ اگر تو گانا بجانی ہے۔ حضور پھر کہا مدینے سے باہر دفع ہو جاؤ، کان سلامت رکھنا، دل سلامت رکھنا، عقل درست رکھنا۔ میں کہتا ہوں میرے آقا نے فرمایا اگر تو نے گانا ہی گانا ہے تو میری ریاست سے، میرے مدینے سے، میری بارگاہ سے دفع ہو جاؤ، یہاں تمہارا کام کوئی نہیں۔ یہ ملک پاکستان جسے ریاست مدینہ کہا جا رہا ہے آج کل، یہ ملک پاکستان جسے مدینہ ثانی کہا جاتا ہے، اسی ملک پاکستان کے اندر 2020 اور 21 کے اندر یہ سانحہ پیش آیا، ملک کی نامور کنجریاں، ملک کی نامور ناچنے والی، ملک کی نامور گانے والی، ملک کی نامور کنجریوں کو
بڑی تقریب کے اندر بلایا گیا. وہ تقریب، جس تقریب کا اہتمام کیا، اسی گورنمنٹ نے ان کنجریوں کو بلایا اور بلا کے گولڈ میڈل دیے، تمغہ امتیاز دیا. میں سادہ سا بندہ ہوں، ان پڑھ سا بندہ ہوں، میں جاہل سا بندہ ہوں، لیکن ملک پاکستان کا رہائشی ہوں. میں ایک عقل رکھتا ہوں، میں ذہن رکھتا ہوں، میں زبان رکھتا ہوں، میں بولنے کی طاقت رکھتا ہوں، میں قرآن پڑھنے والا ہوں، میں قرآن سمجھنے والا ہوں. میرا تم سے سوال اتنا ہے، ان کنجروں سے نہیں، ان کنجروں سے نہیں، ان کنجروں سے جنہوں نے ان ناچنے والیوں کو گولڈ میڈل دیے، تمغہ امتیاز سے نوازا، ان کنجروں سے میرا کوئی سوال نہیں ہے. میرا سوال آپ سے ہے کہ نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں بندہ آئے، آ کے کہے میں صرف گویا ہوں، مجھے گانے کی اجازت دی جائے، میرا کھانا پینا گانے کے ساتھ جڑا ہے. میرا آقا فرمائے اگر تو گانا چھوڑتے ہو تو میرے مدینے میں رہنے کی اجازت ہے، اگر گانا نہیں چھوڑتے دفع ہو جاؤ. میرے مدینے میں، میری بارگاہ میں تیرے رہنے کے لیے چپا برابر جگہ نہیں ہے. آج 1450 سال بعد اس ملک پاکستان کو مدینہ ثانی کہنے والے، اس ملک پاکستان کو ریاست مدینہ کہنے والے، اس ملک پاکستان کو اسلامی جمہوریہ پاکستان کہنے والے اس بات کا جواب دیں کہ کس منہ کے ساتھ ایک ناچنے والی کو تم نے گولڈ میڈل دیا ہے؟ اس کا کارنامہ کیا ہے؟ اور ایک گولڈ میڈل دیا جاتا تھا، کبھی راشد منہاس کو دیا گیا، کبھی عزیز بھٹی کو دیا گیا، اور گولڈ میڈل دیا جاتا قائد اعظم کو دیا جاتا، گولڈ میڈل دیا جاتا علامہ اقبال کو دیا جاتا، گولڈ میڈل دیا جاتا فضل سبحان قادری کو دیا جاتا، گولڈ میڈل دیا جاتا شبیر احمد عثمانی کو دیا جاتا، اور گولڈ میڈل دیا جاتا ان 500 علماء کو دیا جاتا جن 500 علماء کی گردنوں کو اتار کے افغانستان کے رستے کے اندر درختوں کے ساتھ لٹکا دیا گیا. ایک گورے مورخ نے پوچھا اپنی حکومت سے، ان 500 مولویوں کی گردنیں اتار کر یہاں درختوں کے ساتھ کیوں لٹکائی گئی ہے؟ انہوں نے کہا ان کی گردنیں اتار کر لٹکانے کا مقصد یہ ہے، یہ وہ لوگ ہیں جو اسلام کی بات کرتے ہیں. اگر گولڈ میڈل کے حقدار تھے تو وہ لوگ تھے جنہوں نے اسلام کا نام لیتے لیتے اپنی گردن کٹوا دی اور گولڈ میڈل کے حقدار تھے. تو وہی گورا مورخ لکھتا ہے میں تاریخ لکھنے کے لیے بر صغیر آیا، برطانیہ سے چل کے بر صغیر آیا، ایک رستے پہ سفر کر رہا تھا، رات ہو جاتی ہے، میں نے اپنا خیمہ کھولا، خیمہ کھول کے اس خیمے کے اندر میں لیٹنے لگا، مجھے بڑی بھوک لگی ہوئی تھی. اس بھوک کے عالم میں میرے ناک نے ایک گوشت کے بھوننے کی خوشبو کو محسوس کیا. میں اپنے خیمے سے نکلا، اس خوشبو کا پیچھا کرتے کرتے میں ایک فوجی ٹولے کے پاس پہنچ گیا. میں نے جب جا کے دیکھا تو وہاں گوشت نہیں بھونا جا رہا تھا، وہاں عالم دین بھونے جا رہے تھے. کہتے ہیں مولویاں نو غصہ کیوں چڑھتا ہے؟ تواڈے پیو نے پاکستان بنایا ہے، جویں تہاڈا دل ہے تسی کردے ہو پے. حق کمینیو، اوے حکمرانو، خبیثو، انہاں سارے دے پیو دادے کٹ کے ویکھو جاؤ. میرا چیلنج ہے تانوں، کسے ایک دا پیو دادا تانوں تاریخ پاکستان چ نہیں ملن لگا. سارے یورپ دے غلام، گوریاں دے غلام، سارے امریکی غلام، چاچے بابے دادے سارے انہاں دے غلام، اگوں ساڈے حکمران. سوال کرو جا کے. علماء کو سیخوں پہ ڈال کے بھونا جا رہا ہے اور ایک ایک کر کے بھونا جا رہا ہے. کتنے کر کے؟ ایک 40 علماء موجود ہیں. ایک کو بھونا جا رہا ہے اور دوسرے 39 سے کہا جا رہا ہے ابھی بھی واپس آ جاؤ. کس بات سے؟ ابھی بھی کہہ دو کہ گوروں کی حکومت جائز ہے، ابھی بھی ہماری غلامی میں آ جاؤ. اپنا فتوی جہاد جو تو نے ہمارے خلاف دیا ہے، فتوی جہاد جنگ آزادی میں، اس فتوی کو واپس لے لو. کہہ دو گوروں کی حکومت جائز ہے، درست ہے. کہا نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا. اس کو بھون کے اتارا، دوسرے کو چڑھا دیا. اب یہاں فکر والی بات کیا ہے؟ وہ جو بھونا گیا، مارا گیا، اتار دیا گیا،
جب دوسروں کو چڑھانے لگتے ہیں وہ کہتا ہے میری موت کو نہ دیکھنا، میرے نظریے کو دیکھنا، میں اسی نظریے پر تمہاری آنکھوں کے سامنے سڑ کے کوئلہ ہو جاؤں گا، لیکن میری زبان سے ایک مرتبہ بھی یہ جملہ نہیں نکلے گا کہ گورا درست ہے یا اس کی حکومت درست ہے، لہٰذا میرے جسم کو نہ دیکھنا، میری بات کو دیکھنا یا قرآن کو دیکھنا۔ وہ مورخ کہتا ہے میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ان 40 علماء کو آگ میں بھون دیا گیا، لیکن ان 40 علماء کی کسی ایک زبان سے یہ بات نہیں نکلی کہ گورے کی حکومت درست ہے۔ اور ایک گولڈ میڈل دینا تھا تو ان کو دینا تھا، اور کس منہ سے تم نے ناچنے والیوں کو گولڈ میڈل دیے؟ کس منہ سے تم نے دیے؟ گانے والیوں کو کس منہ سے تم نے دیے؟ ایکٹروں کو کس منہ سے تم نے گولڈ میڈل دیے؟ ڈرامہ نگاروں کو۔ سوال ہے عام، جب ان سے سوال کیا گیا بتاؤ تم نے کیوں ان کو گولڈ میڈل دیے، تو ہمارے ادارے کا ایک سینئر آدمی، نام نہیں لیتا میں، ہمارے ادارے کا ایک سینئر آدمی اٹھتا ہے، اٹھ کے ایسے سپیکر پہ آتا ہے، سپیکر سیدھا کیا کہتا ہے؟ کہتے ہیں جی ہم اپنے ملک کی نامور یہ فلاں فلاں ناچنے والی ڈانسر، نام عجیب دے دیا، ڈانسر جس نے بڑی اچھی پرفارمنس کی ہے، ذرا انگلش کے اندر بڑی اچھی پرفارمنس کی ہے اور بڑا اچھے طریقے سے لوگوں کو انٹرٹین کیا ہے، ہم اس کے ناچنے پر، وہ تو پرفارمنس کہتا رہا نا، پرفارمنس پر، ہم اس کی پرفارمنس پر، لیکن میں اس کا سادہ ترجمہ کروں، ہم اس کے ناچنے پر اس کو گولڈ میڈل دے رہے ہیں۔ یہ آپ کے 2020 میں ہوا، یہ کو میں آپ کو 1965 کی بات نہیں بتا رہا، اور جس کمینے کی حکومت میں ہوا آپ اس کمینے کو جانتے بھی ہیں۔ تو بتاؤ، ایک طرف میرے نبی نے کہا اگر تم نے گانا گانا ہے تو مدینے سے باہر نکل جاؤ، اور یہاں گانے والوں کو نوازا جا رہا ہے گولڈ میڈل دے کے، یہاں گانے والوں کو نوازا جا رہا ہے تمغہ امتیاز دے کے، یہاں گانے والوں کو جناب من اپنے سروں پہ بٹھایا جا رہا ہے، یہاں گانے والوں کو ہمارے بڑے بڑے اداروں کے بڑے بڑے آفیسر آ کے ان کے گلوں میں آ کے ہار پہن رہے ہیں کہ ان کا گانا بجانا بڑا سونا ہے۔ بتاؤ ایسے حکمران اسلامی حکمران ہو سکتے ہیں؟ کیوں؟ حضور نے فرمایا من تشبہ بقوم فہو منہم، فرمایا جنہوں گورے پسند نے، جنہوں ہندو پسند نے، جنہوں انہوں کا کلچر پسند ہے اور انہوں ورگا رہنا پسند کرتے ہیں، انہوں نے خبردار کر دیو اور کل قیامت دے دن انہوں دے نال اٹھن گے، میرے نال تعلق نہیں۔ میرے نبی کا فرمان ہے، تو انہوں کلچر انہوں دا پسند ہے، 14 اگست آئی تو ہاں نچنا شروع کر دیتا، تو انہوں پتہ ہی کوئی نہیں۔ اور یہی طریقے پاکستان کے اندر ایک واقعہ جو اور میں نے پڑھا اور اکیلا بیٹھ کے میں پڑھتا رہا، روتا رہا، بینک مینیجر اور اسی بینک کے دروازے پر بیٹھنے والا چوکیدار بزرگ ہو چکا تھا۔ بینک مینیجر کی بیٹی کال کرتی ہے، میری ابا حضور سے بات کروائی جائے۔ بینک مینیجر سے بات ہوتی ہے، بینک مینیجر کی بیٹی بینک مینیجر کو اپنے باپ کو کہتی ہے میں نے اپنے دوستوں کے ساتھ پارٹی کرنے کے لیے نکلنا ہے، مجھے کچھ پیسے چاہیے۔ ابا جی نے کہا ابھی بینک میں بیٹھا ہوا ہوں تو تم آ جاؤ۔ وہ 13 اگست تھی، وہ 12 اگست تھی کہ 14 اگست کل آ رہی ہے، پرسوں آ رہی ہے، مجھے کچھ پیسے چاہیے، میں نے اپنے دوستوں کے ساتھ انجوائے کرنا ہے۔ بابا بیٹھا ہوا ہے، اس بینک مینیجر کی باتیں سن رہا ہے۔ سنتے سنتے کیا ہوتا ہے، بینک مینیجر اپنی بیٹی کو کہتا ہے تم آ جاؤ، آ کے لے جاؤ۔ وہ بیٹی آتی ہے، اس نے نکر شرٹ پہنی ہوئی ہے، ٹائٹس جس کو کہتے ہیں، پینٹ جس کو کہتے ہیں، اس نے وہ پہنی ہوئی ہے، اوپر اس نے لمبی سی ایک شرٹ پہنی ہوئی ہے۔ وہ بیٹی آئی ہے، آ کے اپنے باپ سے اس نے پیسے ایسے پکڑے ہیں، پیچھے گاڑی کھڑی تھی، اس میں 2 لڑکیاں تھیں، کوئی 2 لڑکے تھے بیٹھے ہوئے ہیں، یہ پیسے پکڑ کے اس گاڑی میں بیٹھی ہے، چلی گئی ہے۔ بابے نے رونا شروع کر دیا، روئے جا رہا ہے، روئے جا رہا ہے، روئے جا رہا ہے۔ بینک مینیجر اندر سے نکلتا ہے، آ کے سوال کرتا ہے بابے سے، بابا روتا کیوں ہے؟ کہا بھائی حالات ایسے پیدا ہو چکے ہیں، ہم کیوں نہ روئیں۔ کہا تیرے رونے کی وجہ کیا ہے؟ کہا رونے کی وجہ میں تمہیں بتاتا ہوں، جب پاکستان آزاد ہوا، ملک پاکستان بنا، میری عمر بالکل چھوٹی سی تھی، میری اتنی سی عمر تھی کہ مجھے تھوڑا تھوڑا بولنا آتا تھا، چلنا پھرنا آتا تھا، عقل اتنی کوئی نہیں تھی، لیکن بات سمجھنے کی قوت مجھ میں موجود تھی۔
14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान आज़ाद हुआ। पूरे बर्रे सगीर के अंदर एक खुशी की लहर दौड़ गई। लोगों ने दौड़ना शुरू कर दिया पाकिस्तान की सरहद और सरजमीन की तरफ। हम अपने घर बैठे हुए थे, हमारे पास इतनी हिम्मत और कुव्वत नहीं थी हम अपने घर से निकल सकें। लेकिन मैंने अपनी बहन से कहा, ऐ मेरी बहन, जहां पाकिस्तान की खुशियां आज मनाई जा रही हैं, पाकिस्तान का झंडा पूरे पाकिस्तान में लहराया जा रहा है, मुझे भी झंडा चाहिए। मैं बच्चा था, मैंने जिद कर दी। मुझे क्या पता पैसा किस चीज़ का नाम है, क्या पता झंडा किस चीज़ का नाम है, क्या पता ये मोल मिलता है, कितने में मिलता है। मैंने अपनी बहन से जिद की, मुझे वो चाहिए, मैंने भी खुशी मनानी है जिस तरह आज सारे लोग खुशियां मना रहे हैं। उसने कहा मुझे चाहिए झंडा। बहन ने क्या किया, झंडे के लिए पैसे मौजूद नहीं थे, कपड़ा मौजूद नहीं था, उसने सब्ज रंग की चादर ली हुई थी, अपनी चादर को फाड़ा, एक सोटी ली, उस सोटी पर सिलाई करके वो सोटी वो झंडी बना के भाई के हाथ में थमा दी, जाओ यही पाकिस्तान का झंडा है। वो बच्चा निकला रोते हुए, कहता है मैं निकला बाबा, वो बाबा उस वक्त बच्चा था, निकला पूरे मोहल्ले के अंदर झंडी लहरा रहा हूँ, हाँ मैं पाकिस्तानी हूँ, हाँ मैं पाकिस्तानी हूँ, हाँ मैं पाकिस्तानी हूँ। घंटे बाद घर आया, मुझे पता चला मेरी बहन जो जवान थी उसे हिंदू उठा के ले गए। हमारे घर सफ़े मातम बिछ गई, बड़े भी रो रहे हैं, छोटे भी रो रहे हैं, औरतें भी रो रही हैं, मर्द भी रो रहे हैं। असर का वक्त होता है, मेरी बहन उसकी इज्जत को तार तार करके हिंदू जुल्मन जबरन हमारे घर में फेंक जाते हैं। हमारी बहन जो इस हाल में पहुंच चुकी थी, अपनी ज़हन तवाज़ुन खो चुकी थी, और रात का वक्त है, इसी टेंशन के अंदर वो मर गई है, फौत हो गई है। हमने उसे दफन किया, सारे घर वाले बूढ़े बड़े बुजुर्ग इकट्ठे हुए और सभी ने ये इरादा किया कि आज रात को सुबह नहीं होने देंगे, आज रात को हम पाकिस्तान का सफ़र करेंगे। वो बाबा रोता जा रहा है, मैनेजर को बातें बताता जा रहा है। रात होती है, हम सफ़र शुरू कर देते हैं। अपनी आंखों से हमने जगह जगह लाशें देखी, अपनी आंखों से जगह जगह मुसलमानों पर जुल्म होते देखा, अपनी आंखों से जगह जगह मुसलमानों के कहीं बाजू कटे पड़े देखे, कहीं हमने उनकी आंखें निकली पड़ी देखी, कहीं हमने उनकी गर्दनें पड़ी देखी। हमने जगह जगह ये जुल्म और ये जबर देखा, लेकिन अल्लाह अल्लाह करके हम मुल्क पाकिस्तान की सरहद में दाखिल हुए। आज मैंने तुम्हारी बेटी को देखा, मुझे अपनी बहन याद आई। आज मैंने तुम्हें देखा, मुझे अपना बाप याद आ गया। आज मैंने 14 अगस्त को आते देखा, मुझे वो अपनी 14 अगस्त याद आई। हमने अपनी इज्जतों को कुर्बान करके मुल्क पाकिस्तान हासिल किया था ताकि हमारी इज्जतें महफूज हो चुके। आज मैंने अपनी आंखों से देखा कि जिन इज्जतों को हमने महफूज करने के लिए मुल्क पाकिस्तान हासिल किया था, आज का बाप अपने हाथों से उन इज्जतों को बाजार में बेच रहा है। कहां तुम मैनेजर है, 1000 मर्तबा मैनेजर होगा। मैंने अपनी आंखों से तुम्हें देखा है। तेरी बेटी ने पैंट शर्ट पहनी हुई है, तूने अपने पास से कई हजार उसे पैसे दिए हैं, वो गैर महरम बंदों के साथ बैठ के, मर्दों के साथ बैठ के वो पार्टी करने गई है। सारी रात वो पार्टी करे, सारा दिन वो पार्टी करे, लेकिन तेरे कानों पर जूं तक न रेंगे। इसका मतलब ये है हमने पाकिस्तान लिया था अपनी इज्जत बचाने के लिए, लेकिन मौजूदा हाल ये हो चुका है, ये लोग समझते हैं कि पाकिस्तान लिया था याशी और मौज मस्ती के लिए। मुझे पता है किसी की समझ में बातें आने वाली नहीं है। यहां से आपने निकलना, वही आपका तरीका कार होगा, वही आपका रवैया होगा, लेकिन क्या करें। हाँ जी, नौकर का काम नौकरी करना, तो आड़ी समझ आवे या नौकर का काम नौकरी करना, बस इन्हीं को गल है। उस बाबे ने कहा, मैंने आज अपनी आंखों से ये देखा कि वहाँ एक बेटी की इज्जत हमारी लूटी गई, घर में सफ़े मातम बिछ गई कि उसको हिंदू उठा के क्यों ले गया। सफ़े मातम पूरे घर में बिछ जाती है। भाई जब वो बहन वापस आती है, ज़हनी तवाज़ुन खो चुकी है, रात होने से पहले मर जाती है। अब रात होने से पहले हम उसे दफन करते हैं और अपनी अगली बेटियों की इज्जत को बचाने के लिए हिंदुस्तान छोड़ के पाकिस्तान आते हैं। मेरा आपसे सवाल है, कंजरों से नहीं, वो तो कंजर है जिनके हाथ में मुल्क पाकिस्तान लगा हुआ है, उनसे तो बात ही नहीं। आपसे सवाल है, क्या आज हमारी बेटी की इज्जत सलामत है? पाकिस्तान क्यों बना था? क्या आज मुल्क पाकिस्तान से सूद ख़त्म हो चुका है?
اور بولو سیاسی جلسے جے تے جناب تواڈے گلے بہ جاندے نے بول بول کے، تے تسی بولدے بھی نہیں۔ ہنے اتنے کسی وڈے کنجر دی آئیے کال، نکلو پاکستان کی خاطر، یہ نہ کہنا نکلو شریعت مصطفیٰ کی خاطر، نکلو غلامی سے بچنے کے لیے، یہ نہ کہنا نکلو قرآن کو مضبوطی سے تھامنے کے لیے، نکلو میرا ساتھ دینے کے لیے، یہ نہ کہنا نکلو شریعت کو اپنانے کے لیے۔ تو ایتھوں منٹ نہیں لانا تو جناب وہ جلسے چپڑے ہیں، شہر بند، ملک بند، ادارے بند۔ بولو پاکستان بنا تھا بیٹیوں کی عزت بچانے کے لیے، آج بیٹیوں کی عزت محفوظ ہے۔ پاکستان بنا تھا سودی نظام کو ختم کرنے کے لیے، آج پاکستان سے سودی نظام ختم ہوا ہے۔ پاکستان بنا تھا ٹوٹلی طور پر سارے ملک پر قرآن نافذ کرنے کے لیے، آج پاکستان پر قرآن نافذ ہے۔ پاکستان بنا تھا ظالم کے ظلم کو نیست و نابود کرنے کے لیے، آج ظالم ختم ہوا ہے۔ پاکستان بنا تھا بے ایمانی کو دور کرنے کے لیے، کیا آج بے ایمانی ختم ہوئی ہے؟ پاکستان بنا تھا چودرانہ نظام کو ختم کرنے کے لیے، کیا آج چودرانہ نظام ختم ہوا ہے؟ پاکستان بنا تھا قوم پرستی کو ختم کرنے کے لیے، کیا آج قوم پرستی ختم ہوئی ہے؟ کچھ بھی نہیں ہوا، کچھ بھی نہیں ہوا، افسوس۔ لیکن رب نے کیا فرمایا؟ فرمایا لئن شکرتم لازیدنکم ولئن کفرتم ان عذابی لشدید۔ فرمایا بات اتنی سی ہے، ہم نے تمہیں بڑا کچھ دیا۔ یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا اپنی قوم سے فرما دو ہم نے تمہیں بڑا کچھ دیا، شکر کرو گے تو اور دیں گے، نہ شکری کرو گے تو پھر اس پر ہی عذاب نازل کر دیں گے۔ جو دیا اس پر بھی ہمیں ملک پاکستان ملا، جس کا مطلب تھا پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ ملک پاکستان ہم نے حاصل کر لیا، جیسے ہی ملک پاکستان حاصل کیا لا الہ الا اللہ نعرہ ہی ختم کر دیا۔ دستور کی ریاست کیا ہوگا؟ ملک پاکستان کا قانون کیا ہوگا؟ نبی کریم علیہ السلام کی شریعت۔ جیسے ہی ملک پاکستان ملا کہاں گئی وہ شریعت، کہاں گیا وہ نعرہ؟ ہم نے کیا اللہ رب العزت کی ناشکری، ہم نے کی، ایسے کیا پھر اللہ نے ہم پر ایسے حکمران مسلط کیے کہ آج تک وہ ملک پاکستان کہ جس کو مدینہ ثانی کہا جاتا ہے، وہ ملک پاکستان جس کو اسلام کے نام پہ بنایا گیا تھا، وہ ملک پاکستان آج تک اس پہ شریعت نافذ۔ اب چاہے وہ کوئی بھی ہے، جتنے بھی آپ کے سیاستدان آئے ہیں ان کو چاہیے تھا آتے ہی اعلان کرتے۔ عمر بن عبدالعزیز کا دور آیا، عصر کے وقت حکومت ملی، کس وقت؟ عصر کے وقت بیعت ہو گئی، ہاتھ پہ ہاتھ آ گیا، بیعت ہو گئی، وقت کا خلیفہ حکمران بنا دیا گیا عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ آپ کو بنایا گیا مغرب سے پہلے، عصر سے مغرب ٹائم کتنا ہوتا ہے؟ گھنٹہ جی۔ مغرب سے پہلے آپ کی پوری ریاست پر اسلام نافذ ہو چکا تھا، پوری ریاست پر اسلام نافذ ہو چکا تھا۔ ہم نے عرض کی حضور یہ ہوا کیسے؟ انہوں نے کہا سب سے پہلے میں نے اپنے آپ سے شروع کیا۔ کہاں سے شروع کیا؟ اپنے آپ سے۔ میں نے اپنے بیٹے کو بلایا، میں نے کہا بتا بھائی تو بادشاہ گھرانے سے ہے، بادشاہ کا بیٹا ہے، بتا تیرے پاس کوئی لوگوں کا مال ہے جو ہمارے بڑے بوڑھوں نے ظلمن چھینا ہے؟ کہا ابا جی ہے۔ کیا شام ہون تو پہلا واپس کر دے تو پوری حکومت دے اندر اعلان کر دے جن نے کسی کو ایک چپا زمین بھی ظلمن کھوئی ہے وہ شاموں پہلا واپس کر دیو، نہیں تے عدالت لگن لگی۔ شاموں پہلا واپس کر دیو نہیں تے عدالت۔ آپ فرماتے ہیں مغرب نہیں ہوئی تھی، پورے ملک کے اندر، پوری ریاست کے اندر اسلام نافذ ہو چکا تھا۔ فجر ہوئی، فجر اگلا دن جب پہلی صبح آئی آپ کی حکومت کی، پوری اسلامی ریاست سے ظالم سارے بھاگ گئے۔ ایک دن لگتا اسلام نافذ کرنے لگے۔ اگر کوئی بندے دا پتر کرنا چاہے، لیکن نہ اسی کرنا چاہنے ہیں، نہ سانو پسند ہے، اللہ معاف کرے، اللہ یعوذ باللہ تعالی۔ لیکن انہی جملوں سے میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ اللہ رب العزت تو بس سمجھن دی توفیق عطا فرمائے، اللہ رب العزت اس ملک تے اپنا رحم فرمائے،
اللہ انہاں ذلیل حکمرانہ تو سانو نجات عطا فرمائے، اللہ ملک پاکستان تے شریعت نافذ فرمائے، اینی کو دعا ہے، اللہ بہنا قبول فرمائے، آمین، وآخر دعوانا۔